بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عمرت جعلت الحرب والدة والسمهري أخا والمشرفي أبا. عمرت عمر يعمر عاش يعيش کے معنی میں اگر میں زندہ رہا، عمر کا پانا یعنی زندہ رہنا. عمر یعمر عمرا عمرا، یہ شرط ہے. جعلت الحرب اس کی جزا ہے. الحرب جعلت کا پہلا مفعول بھی ہے، والدتن دوسرا مفعول بھی ہے. والسمہری خن کا الحرب والدتن پر عطف ہے، دونوں مفعول پر. اور والمشرفی بن کا بھی اسی پر عطف ہے. اگر میں زندہ رہا تو جنگ کو ماں اور نیزے کو بھائی اور تلوار کو باپ بنا لوں گا. یہ متنبی کا نسب ہے، یہ متنبی کا نسب ہے. عموماً شعراء عرب اپنے آبا و اجداد پر فخر کیا کرتے تھے. فرزدقت اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. آبا و اجداد پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے باپ اور دادا ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. متنبی نے اپنے کلام میں اس چیز کا کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ میرے باپ دادا ایسے تھے. کہتے ہیں کہ متنبی کا باپ ایک عام انسان تھا جو کوفے میں پانی بیچا کرتا تھا لوگوں کے گھروں میں، جسے سقا کہتے ہیں عربی میں. سقا تھا، لوگوں کو ان کے گھروں میں لا لا کے پانی بیچتا تھا اور مزدوری کرتا تھا. متنبی کا باپ تو باپ دادا پر فخر نہیں کرتا، اور باپ دادا پر فخر کرنا اچھی بات بھی نہیں ہے. پدرم سلطان بود ایک بری چیز ہے. میرے باپ ایسا تھے، باپ ایسا تھے ویسا تھے، وہ چھوڑیے، تم کیسے ہو، تم کیا ہو، وہ لائیے. تو متنبی اپنے نسب کو نہیں بیان کرتا، نہیں کہتا کہ میرے دادا فلاں اور فلاں تھے اور آبا و اجداد فلاں اور فلاں تھے. سیف الدورہ کے بارے میں تو کہتا ومن تکن الاسد الضواری جدودہ وعلی المطبوع من آبائه طبع الحدید فکان من اجناسه وعلی المطبوع من آبائه. دوسروں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ ان کے آبا و اجداد بڑے شریف لوگ تھے، یہ تھے وہ تھے. خود کے بارے میں کہیں تذکرہ نہیں کرتا کہ میرے باپ اور دادا یہ تھے. یہ کہتا میں کون ہوں، یہ بتاتا اپنے کلام میں کہ میں کون ہوں. اور ہر عظیم اور عبقری شخص کا یہ میں بلا تکلف کے پھوٹ پڑتا ہے. میں کون ہوں. ہر عظیم انسان کی یہ انا بغیر کسی تکلف کے ظاہر ہو کے رہتی ہے. تو متنبی نے اوپر کہا تھا زمانے نے مجھے بڑے دکھ دیے، یہ بھی ہر عظیم انسان کہتا ہے عموماً. اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ عظیم انسان کی عظمت اس کو زمانے سے بہت اوپر لے جاتی ہے، اور جو پورے زمانے سے اوپر اٹھا ہوا ہو زمانہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، یعنی زمانے والے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی، مصیبتوں بھری زندگی ہوتی ہے. تو اوپر کہا تھا زمانے نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، اتنے دکھ کہ اگر وہ زمانہ خود اٹھاتا تو زمانہ زندگی بھر روتا اور گریہ ازاری کرتا رہتا. اب کہتا اگر میں اسی طرح زندہ رہا دکھوں کے ساتھ تو پھر جنگ کو اپنی ماں اور نیزے کو اپنا بھائی اور تلوار کو اپنا باپ بناؤں گا اور لڑوں گا. وَإِنْ عَمِرْتُ جَعَلْتُ الْحَرْبَ وَالِدَةً وَالسَّمْهَرِ، سمہری کہتے ہیں نیزے کو، والسمہری یاخن والمشرفی، مشرفی کہتے ہیں تلوار کو، والمشرفی یابا، نیزے کو بھائی اور تلوار کو باپ بنا لوں گا. بِكُلِّ أَشْعَثَ يَلْقَى الْمَوْتَ مُبْتَسِمًا حَتَّى كَأَنَّ لَهُ فِي قَتْلِهِ أَرَبًا. اشعث کہتے ہیں بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو، پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال ہوں اور زیادہ زندگی کی پرواہ کرنے والا نہ ہو. یلقى الموت مبتسما، موت سے مسکرا کر ملنے والا ہو. موت
موت آئے تو موت سے مسکرا کر ملے، موت کا سامنا مسکرا کر کرتا ہوں۔ کأن له فی قتلہ عربا، قتل میں مصدر کی اضافت مفعول بہ کی جانب ہے، گویا اس کے مقتول ہونے میں، عرب حاجت کو کہتے ہیں، ابھی پیچھے آ چکا۔ ہر ایسے پراگندہ حال شخص کے ساتھ، یعنی میں جنگ کو ماں اور نیزے کو بھائی اور تلوار کو باپ بنا کر ہر اس شخص کو، ہر اس پراگندہ حال شخص کو اپنے ساتھ لوں گا جو موت سے ڈرتا نہیں بلکہ موت سے مسکرا کر یوں ملتا ہے گویا اس کے قتل ہو جانے میں اس کی کوئی بڑی ضرورت ہے، قتل ہو جانے ہی میں اس کی کوئی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کا کام ہے، اس کی حاجت ہے، اس کو مطلوب ہے کہ وہ قتل ہو جائے، وہ مقتول ہو جائے، وہ شہید ہو جائے۔ ہر اس پراگندہ بال شخص کو ساتھ لے کر جو موت سے اس طرح مسکراتا ہوا ملے گویا اس کے مقتول ہو جانے میں اس کی کوئی حاجت ہے، گویا اس کے قتل ہو جانے میں اس کی کوئی حاجت ہے کہ اپنی حاجت پوری ہو رہی ہے۔ اگر قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں جنگ میں، مارے جا رہے ہیں جنگ میں، تو اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس طرح موت سے مسکراتا ہوا ملے، یعنی بزدل نہ ہو، پیچھے بھاگنے والا نہ ہو، موت سے محبت کرنے والا اور جنگ سے عشق کرنے والا ہو۔ قح يكاد صهيل الخيل يقذفه من سرجه مرحا بالعز او طربا، قح کہتے ہیں خالص النسل کو، اس کو کہتے ہیں خالص النسب کو، پاک صاف نسب والا۔ صہیل الخیل، گھوڑے کا ہین ہنانا، صہیل الخیل کس کو کہتے ہیں؟ گھوڑے کا ہین ہنانا۔ قذف یقذف کے معنی پھینکنا، اور سرجن زین کو کہتے ہیں گھوڑے کی جمع سروج، مرحن کے معنی اترانا، مرحن کے معنی ایک اترانا ہے اور ایک نشاط اور چستی ہے، مرحن پر عطف طربا مگن ہونا، طرب یطرب پیچھے آ چکا۔ ایسا خالص النسل ہو کہ گھوڑے کا ہین ہنانا اسے اپنی زین سے عزت میں اترا کر یا مگن ہو کر پھینک ہی ڈالے، مطلب یعنی گھڑ سوار ایسا نسل والا ہو کہ جب گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑا اترانے لگے۔ جو عمدہ گھوڑا ہوتا ہے وہ اناڑی اور کھلاڑی کو پہچان لیتا ہے، جب اس کی پیٹھ پر بیٹھتا ہے تو گھوڑا سمجھ لیتا ہے کہ جو میری پیٹھ پر بیٹھا ہے وہ گھڑ سوار ہے یا اناڑی ہے، گھوڑے پر بیٹھ کر لڑنا جانتا ہے یا ایک اناڑی ہے، ایسے ہی چڑھ گیا ہے۔ تو گھوڑا ایک شریف جانور ہے، عزت والا جانور ہے، جو خود جنگ لڑتا ہے اور جنگوں میں لڑنے والا جانور ہے۔ تو کہتا ہے جو خالص النسل اور ایسا شریف انسان ہو کہ گھوڑے کا ہین ہنانا اسے عزت میں خوش ہو کر یا مگن ہو کر زین سے پھینک ہی دے۔ پھینک ہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گھوڑے کی پیٹھ پر کس کے بیٹھے تو گھوڑا اچھل کود کرنے لگے کہ واہ مجھے آج شہ سوار ملا ہے، مجھے آج شہ سوار ملا ہے، میری پیٹھ پر بیٹھنے والا کوئی گھڑ سوار، کوئی جنگجو، کوئی بہادر شہ سوار ہے، ایک اناڑی اور میں فنون حرب اور فنون قتال سے ناواقف اور جاہل شخص نہیں بیٹھا ہے، ایک ماہر فن میری پیٹھ پر بیٹھا ہے۔ فالموت اعذر لی والصبر اجمل بی والبر اوسع والدنیا لمن غلبا، موت میرے لیے زیادہ قابل عذر ہے اور صبر میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ موت یعنی ذلت کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ ہم جنگ لڑ کر کے مر جائیں۔ والموت اعذر لی، اور موت میرے لیے زیادہ قابل عذر ہے اور صبر میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ والبر اوسع، دنیا بڑی کشادہ ہے، بر خشکی کو کہتے ہیں، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے۔ والدنیا لمن غلبا، دنیا اس شخص کی ہے جو غالب آئی، مغلوبین کی دنیا نہیں ہے، دنیا کس کی ہے؟ غالبین کی دنیا ہے۔ والدنیا لمن غلبا، دنیا اس شخص کی ہے جو غالب آئے، جو فتح یاب ہو، جو میدان جنگ میں جیت جائے، دنیا اس کی ہے، حکومت اس کی ہے، نام اس کا ہے، غلبہ اور دنیا میں شوہرا اور غلغلہ سب کچھ اس کا ہے، مغلوبین اور مفتوحین کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ والدنیا لمن غلبا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس میں یہ کہا جا سکتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
الدنیا لمن غلبہ، متنبی کا یہ اس شعر کا یہ جز، الدنیا لمن غلبہ،